بلا شبہ یہ بھارتی خلائی ایجنسی ISRO کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج سارا دن 140 کروڑ بھارتیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی نظریں اس خلائی مشن پر مرکوز رہیں۔ دوستو، بھارت جو ہے وہ ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کر رہا ہے جس سے وہ اپنی عوام کو انسپائر کر رہا ہے۔ پبلک سے بات کریں گے کہ ہم بھی تو اسپارکو کے نام سے ایک سپیس ایجنسی رکھتے ہیں، ہمیں بھی بہت کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے، جذبہ بہت ہے۔ میں نے 50 دفعہ کہا دس از واٹ این اچیومنٹ از۔ دراصل بھارتی انترکش ایجنسی اسرو اپنے گگن یان مشن پر کام کری ہے۔ چندریان اور آدتیہ L1 کی سفلتا کے بعد یہ مشن اسرو کو اور بلندیوں پر پہنچائے گا۔ گگن یان بھارت کا پہلا مانو مشن ہوگا۔ بھارت کا پہلا مانو انترکش مشن گگن یان لانچ ہونے والا ہے۔ پرائم منسٹر مودی نے جب 2018 میں بھارت کے پہلے مانو انترکش مشن گگن یان کی گھوشنا کی تھی، تبھی سے سمبھاوت انترکش یاتریوں کے ناموں پر سسپینس بنا ہوا تھا۔ ان کے نام ہیں پرشانت بال کرشن نائر، انگد پرتاپ، اجیت کرشنن اور ونگ کمانڈر شبھانشو شکلا۔ پرائم منسٹر مودی نے آج ایک کارکرم میں ان کو ونگز پردان کیے اور ان کے ناموں کی گھوشنا کی۔ یہاں پر پردھان منتری نے انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب پاکستان بھارت کے پہلے مانو مشن کو دیکھ سکتے میں ہے۔ माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, थैंक यू सर फॉर डूइंग द ऑनर। کیسے گرو کر سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں انڈیا سے؟ انڈیا ہے نا، وہ سافٹ ویئر بیچ کے اتنا پیسہ کما رہا ہے جتنی ہماری ٹوٹل پاکستان کی GDP نہیں ہے۔ انڈین لوگ ہیں باقی دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی نیشنلٹیز کو ختم کر رہے ہیں اور وہ اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں۔ یہ ایک گگنیان مشن ہے جو کہ انڈیا کا کہا جا رہا ہے فرسٹ ہیومن اسپیس فلائٹ پروگرام ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے جو اسرو ہے اس کے سینٹرز کے اندر یہ بڑی تیاری ہو رہی تھی اور یہ پلان تھا 2024-25 میں کبھی بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، 4 جو لوگ ہیں، یہ رشیا کے اندر، ناٹ ان امریکہ، ان رشیا۔ اب آپ کو پتہ چلا ہے انڈیا کیوں اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فرسٹ ہیومن اسپیس پروگرام لانچ کر رہا ہوں، فلائٹ پروگرام لانچ کر رہا ہوں، ناٹ ود دا سپورٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، ود دا سپورٹ آف دا رشین فیڈریشن۔ اور وہ جان بوجھ کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ 2 دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ رشیا اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ دے ہیو بین ایٹ آڈس ود ایچ ادر۔ بہرحال اینی ہو، یہ رشیا کے اندر ایک لانگ تربیت انہوں نے لی 1 سال کی، اور ان چیزوں کا ایک تو خیر ہماری جو پاکستان کی حالت ہے اس سے بھی اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہے اس کے اوپر۔ ایسے نہیں ہے کہ جی ویسے ہی لوگ اپنے کنٹری کو چھوڑنا اور پھر اس طرح کا جانا، میرے خیال میں اتنا آسان کام نہیں ہے، ایک بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ بٹ اس سے پاکستان کی مزید میں یہی کہوں گا کہ بدنامی ہوتی ہے، اور یہ صرف شاید کینیڈا کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی دنیا کی کچھ کنٹریز میں اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یار اسٹوڈنٹس کا بھی یہ سلسلہ ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں سے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور پھر وہیں پہ رہ جاتے ہیں، جو برین ڈرین ہیں یا پھر اسکلڈ لوگ ہیں وہ بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہاں سے جاتے ہیں اور وہیں پہ آباد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ لیں، اس کی دوسری طرف تو انڈین بہت سارے دوست بتاتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو ان کے انڈین لوگ ہیں باقی دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی نیشنلٹیز کو ختم کر رہے ہیں اور وہ اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں۔
کینیڈا سے، امریکہ سے، UK سے اور اس کے علاوہ یورپ سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی وہاں پہ ہمیں زیادہ بہتر حالات مل سکتے ہیں، بہتر جابز مل سکتی ہے، بہتر چیزیں مل سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وطن بھی اپنا، ملک بھی اپنا. تو پھر اس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی جیسے فار ایگزامپل یہ بھی بات چلی ہے کہ 2030 سے پہلے انسان کو چاند پہ بھیجنا چاہتے ہیں، چائنا بھی اور انڈیا بھی. اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے اس پیپر کافی کام بھی کیا ہوا ہے. جیسے چندریان 3 جو ہے جس نے چاند کے جو ساؤتھ پول ہے اس پہ لینڈنگ کی تھی، پھر ایک سولر آبزرویٹری لانچ کی، اینڈ دین یہ چیزیں مسلسل چل رہی تھی کہ یہ پروگرام بھی انڈیا نے لانچ کیا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ 12 اسپیس مشن 12 مہینوں میں یہ سارے جو ہے وہ یہ بلڈ کیے جا رہے ہیں اور کچھ ہوں گے. تو لگتا تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈیا وانٹس ٹو جوائن دی ایلیٹ کلب، دیٹ از دا فرسٹ تھنگ جو انڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ انڈیا ظاہری بات ہے ایک میسیجنگ دے رہا ہے ویسٹرن ورلڈ کو کہ آپ جو ہمیں فنڈ کر رہے ہیں، آپ جو ہمیں فائنینس کریں گے، ناٹ فنڈ اینڈ فائنینس بٹ آپ جو ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں، لارجلی انڈیا ٹیکنیکل سپورٹ لے رہا ہے ان سے. اور یہ جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایکوپ کریں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں. سو یہ 4 لوگ ہیں، یہ سارے آئی تھنک ان کا تعلق ایئر فورس سے ہے. آئی تھنک گروپ کیپٹن ہے 3 اور ایک ونگ کمانڈر ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مودی صاحب نے یہ جو پروجیکٹ بھی لانچ کیا ہے اور اس کی جو ٹیکنیکلی تو ظاہری بات ہے وی آر ناٹ ان ٹو وہ جو ڈیٹیلز ان ٹرمز آف جسے کہتے ہیں نا جو سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ تو نارملی ہر بندے کو اس کی نہیں ہوتی، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی سوشل، پولیٹیکل، کلچرل اور اسٹیٹ کے حوالے سے کیا ویلیو ہے، دیٹ ہیز انکریزڈ اے لاٹ. اور نریندر مودی کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے یا دنیا کے سامنے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے تو دین اس پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور لوگوں کو انسپائر کرنا پڑے گا.